لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمارے سماج میں فقیر اور محتاج کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، غلے کی ضرورت اس کو کم ہے، اس لیے اگر اس کو پیسہ دیا جائے تو اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے کہا اگر اس کی دوسری ضرورتیں آپ پوری کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین نے اس پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ آپ اپنی جیب سے اپنے فقیر بھائی، اپنے محتاج بھائی کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے وہ راستہ آپ پر تنگ نہیں کیا ہے۔ یہ صرف 2.5 کلو کا ایک غلہ اللہ رب العالمین نے آپ پر فرض کیا ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ اسی 2.5 کلو میں اس کا گھر بنا دیا جائے، اس کی شادی کرا دی جائے، اس کے کپڑے بنا دیا جائے، اس کی ساری ضرورتیں اسی 2.5 کلو میں پوری کر دی جائیں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ایک ذریعہ بنایا ہے کہ اس دن ان کی خوراک کا انتظام ہو جائے، ان کی غذا کا انتظام ہو جائے، ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے، اور بس، اور بقیہ ان کی جو دوسری ضرورتیں ہیں وہ زکوٰۃ سے دیجیے، وہ اپنی جیب سے دے دیجیے، وہ مدد اور خصوصی تعاون سے ان کو دیجیے۔ اس کا دروازہ تو اللہ نے ہمیشہ کھلا رکھا ہوا ہے، مگر ان کی ضرورتوں کو روک کر یا ان کی ضرورتوں کا بہانہ بنا کر یا ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو بدل دیں، آپ اللہ کے بتائے ہوئے ذریعے کو بدل دیں، ظاہر ہے کہ یہ دانش مندی کی بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فطر کو کھانے کے لیے، غذا کے لیے فرض کیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غلہ دیا کرتے تھے، کھجور دیتے تھے، جو دیتے تھے، آٹا دیتے تھے، کشمش دیتے تھے، پنیر دیتے تھے، جو دیتے تھے، اور جو کی ایک قسم اور ہے سلس، اس کو دیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں وہ اس میں زکوٰۃ فطر میں ادا کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ان کے پاس درہم اور دینار بھی تھا، سونے اور چاندی کا سکہ بھی تھا، جس کے ذریعہ وہ خرید و فروخت کیا کرتے تھے، مگر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روپیہ اور پیسہ زکوٰۃ فطر میں ادا کیا، اور نہ صحابہ کرام نے کبھی ادا کیا۔ آخر اس زمانے کے محتاج اور فقراء کو بھی تو ضرورت تھی نیا نیا کپڑا بنانے کی عید میں، ان کو بھی تو ضرورت تھی گھر بنانے کے لیے، رہنے کے لیے۔ اس زمانے کے مسکینوں کو بھی تو ضرورت تھی کہ وہ اپنی دوسری ضرورتوں کے لیے، چپل خریدنے کے لیے، گھر کی اور دوسری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسے کا استعمال کریں۔ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی بھی غلے کے علاوہ، خوراک کے علاوہ، کھائی جانے والی چیزوں کے علاوہ روپیہ اور پیسہ زکوٰۃ میں نہیں دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر زکوٰۃ فطر کی قیمت ادا کی جائے تو قیمت ادا کرنے سے زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوگی۔ دنیا میں صرف ایک عالم کا فتویٰ مجھ کو ملا متقدمین میں، جو یہ کہتے ہیں کہ قیمت ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ورنہ جتنے بھی علماء کے اقوال پڑھے گئے اور جن کو بھی حدیث اور فقہ کی کتابوں میں نقل کیا گیا، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ فطر میں اگر قیمت ادا کی جائے تو زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ بات صحیح ہے۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے زکوٰۃ فطر قیمت کی شکل میں ادا نہ ہونے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیمت ادا کرنے کا سبب اور تقاضا موجود تھا اور کوئی رکاوٹ اور مانع بھی نہیں تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم اور دینار، روپیہ اور پیسہ زکوٰۃ فطر میں ادا نہیں کیا۔ اس لیے سونے اور چاندی یا روپیہ اور پیسہ زکوٰۃ فطر میں ادا نہ کرنا سنت ہے، اور زکوٰۃ فطر میں اس کی قیمت ادا کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ ہمارے پاس قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل اور ہر وہ عبادت جس کا سبب اور تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا تو اس کام کو نہ کرنا سنت ہے اور اس کام کو کرنا بدعت ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محتاج اور فقیر موجود ہے، زکوٰۃ فطر ادا بھی کی جا رہی ہے اور روپیہ اور پیسہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود نہ نبی نے اور نہ آپ کے صحابہ نے کبھی بھی روپیہ اور پیسہ ادا نہیں کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ روپیہ اور پیسہ ادا کرنے سے زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ادا ہو جاتی تو ان لوگوں نے کیا ہوتا، اور جب ان لوگوں نے نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ ادا نہ ہونے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़िज़ा, खुराक और ताआम, खाने की चीज़ निकालने का हुक्म दिया है। अगर हमने खाना निकाल दिया तो हमको यकीन है कि हमने अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दिया। लेकिन अगर हमने खाना निकालने के बजाय उसकी कीमत निकाल दिया तो हमको क्या पता कि अल्लाह का हुक्म पूरा हुआ या पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि खाना निकालो, हमने कहा कि नहीं अल्लाह ताला हम खाना निकालते हैं, हम कीमत निकालते हैं। तो बात आकर के फंस जाती है कि अल्लाह ने कहा था खाना निकालो और हमने कहा नहीं अल्लाह हम कीमत दे रहे हैं। पता नहीं वो कीमत से हमारी ज़कात अदा हुई या नहीं हुई। कम से कम इतनी परेशानी इसमें है कि हमको इल्म नहीं कि अल्लाह का हुक्म कीमत अदा करने की सूरत में पूरा हुआ या पूरा नहीं हुआ। और तीसरी वजह यह है ज़कात फ़ित्र अदा ना होने की कीमत की शक्ल में कि हमने जो कीमत मुतय्यन किया वो किस चीज़ की कीमत देंगे हम। मान लीजिए हमने कीमत निकाल दी गेहूं की, गेहूं की कीमत निकाल कर 60 रुपया हमने फ़कीर आदमी को दे दिया। फ़कीर आदमी 60 रुपया लेकर बाजार में गया, उसने खजूर खरीद लिया। खजूर उसको मिली आधा किलो। उसको खजूर कितनी मिली? आधा किलो मिली। अब आप बताओ कि आपको ज़कात फ़ित्र अदा करनी थी 2.5 किलो। आपके पैसे से फ़कीर आदमी ने जो गल्ला खुराक खरीदी वो आधा किलो हुई, ज़कात आपकी अदा हो गई? नहीं अदा हुई भाई, क्योंकि 2.5 किलो आपने नहीं अदा किया, आपने आधा किलो अदा किया। आपने अगर किसी और चीज़ की, पनीर की कीमत अदा कर दिया और फ़कीर ने उस पैसे को लेकर के किशमिश खरीद लिया, 1 किलो खरीदा, तभी आपकी ज़कात नहीं अदा हुई, क्योंकि आपको अदा करना है 2.5 किलो। तो इस वजह से भी कीमत अगर अदा की जाए तो ज़कात फ़ित्र अदा नहीं होगी। और इसी तरह से अगर ज़कात फ़ित्र कीमत अदा की जाए तब फिर ये बात पैदा होगी कि किस चीज़ की कीमत आप दोगे। खजूर की कीमत अदा करोगे, किशमिश की कीमत अदा करोगे, पनीर की कीमत अदा करोगे, जौ की कीमत अदा करोगे, गेहूं की कीमत अदा करोगे, किस चीज़ की कीमत आप निकालोगे? आप तो निकालते हो जो आपके यहाँ सबसे सस्ता होता है। खजूर भी आपके यहाँ खाई जाती है, किशमिश भी आपके यहाँ खाई जाती है, और आटा भी आपके यहाँ खाया जाता है, चावल भी आपके यहाँ खाया जाता है। आप निकालोगे किसको? गेहूं की कीमत निकालोगे। क्यों? इसलिए कि वो सबसे सस्ता होता है। अगर आप निकालना चाहते हो तो आप खजूर की कीमत निकालो, आप किशमिश की कीमत निकालो, तब समझ में आएगा कि आप फ़कीरों की खैरखाई चाहते हो। ये एक बहानेबाजी की बात है कि फ़कीरों को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तावील के ज़रिया सदक़तुल फ़ित्र की कीमत अदा करना। इन 4 वजूहात की वजह से सदक़तुल फ़ित्र अगर कीमत अदा की जाए तो अदा नहीं होगी। इसलिए ज़कात फ़ित्र जब निकाली जाए तो एक सा खुराक और गल्ला निकाली जाए जो आम तौर से इस्तेमाल की जाती है, वही निकालना ज़रूरी।